السلام علیکم، میں ہوں خالد سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جبات ٹی وی۔ ناظرین کرام، انسانی دل جو کہ انسان کے جسم کا مرکز ہی نہیں ہے بلکہ پورے دل کو خون بھی پرووائڈ کرتا ہے۔ 20ویں صدی کے نصف تک بڑے بڑے سائنسدان یہی سمجھتے رہے کہ انسانی دل صرف خون پمپ کرنے کے لیے ہے، اس پر صرف زندگی کا مدار ہے۔ جب یہ دھڑکتا رہتا ہے تو انسان زندہ رہتا ہے، اور جب اس کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے تو انسان ختم ہو جاتا ہے۔ یہ انکشاف بہت پہلے ہوا تھا، لیکن انسانی دل پر تحقیقات جاری رہیں۔ نت نئی تحقیقات انسان کو نئے نئے رخ دیتی رہتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 21ویں صدی کے اندر ایک ایسی فیلڈ میڈیکل لائن میں شروع ہوئی جس نے ساری کی ساری میڈیکل لائن کو چینج کر کے رکھ دیا۔ اس فیلڈ کا نام نیورو کارڈیولوجی ہے۔ اس فیلڈ کا آغاز کرنے والے ڈاکٹر جے اینڈریو آرمر ہیں، جنہوں نے ہیومن ہارٹ کے نروس سسٹم کو جاننے کے لیے اس فیلڈ کا آغاز کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ بہت زیادہ ترقی کرتی گئی، لیکن ڈاکٹر جے نے ہی ایک بہت بڑا انکشاف کیا جو 21ویں صدی کے اندر ایک بہت بڑا انکشاف مانا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر آرمر نے اپنے تھیسس کے اندر یہ انکشاف کیا کہ انسانی دل کے اندر بھی ایک چھوٹا سا دماغ ہوتا ہے جو انسانی جذبات کو کنٹرول کرتا ہے۔ صدیوں سے انسان یہ سوچتا آ رہا ہے کہ بیسکلی انسان کا جو برین ہے وہ انسان کے سارے ایموشنز کو کنٹرول کرتا ہے، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر ایک ایسا چھوٹا سا دماغ ہوتا ہے جو انسان کے سارے ایموشنز کو کنٹرول کرتا ہے۔ ہماری خوشی، ہمارا غم، نفرت، جذباتیت، یہ ساری کی ساری چیزیں ہیومن ہارٹ کنٹرول کرتا ہے، یہ انسانی دماغ کنٹرول نہیں کرتا۔ ان کا کہنا تھا کہ انسانی دل کے اندر تقریباً 40,000 کے قریب خلیے ہوتے ہیں۔ ان خلیوں میں سے بے شمار خلیے ایسے ہیں جو سوچنے، سمجھنے اور چیزوں کو انالائز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور یہ وہی خلیے ہیں جن سے دماغ بنتا ہے، اور دماغ کے اندر جتنی بھی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں ہیں وہ ان خلیوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اہم بات تو یہ ہے کہ یہ ایسے خلیے ہیں جو دماغ کے کنیکشن کے بغیر بھی کام کر سکتے ہیں، یعنی آٹومیٹکلی یہ ورک کرتے ہیں۔ ان کو باقاعدہ کسی دماغ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ انسانی دل کا یہ چھوٹا سا حصہ پورے جسم سے انسانی معلومات اکٹھی کرتا ہے۔ جیسے جیسے انسان کے جسم پر ریئیکشنز ہوتے ہیں ویسی ویسی انفارمیشن ایز اٹ از پہنچا دیتا ہے ان خلیوں تک۔ ان خلیوں میں پھر ایک جذباتیت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر انسانی دل کو ایک شارٹ ٹرم میموری کی صورت میں یہ انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، دل کو دھڑکنے کے لیے دماغ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر جے نے یہ بھی اپنی کتاب میں لکھا کہ انسانی دل الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ پیدا کرتا ہے، اور یہ اتنی طاقتور ہو سکتی ہے کہ دماغ سے 500 گنا طاقتور ہوتی ہے، اور اس کو آپ کئی فٹ کی دوری سے محسوس کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہارٹ جو بھی شارٹ ٹرم میموری سیو کرتا ہے اسے الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کے ذریعے پورے جسم تک پہنچا دیتا ہے، اور ایک ایموشنل ویو پیدا کرتا ہے جو انسان کے پورے جسم میں چلنے لگتی ہے، اور انسان اس جذبے کو پوری طرح محسوس کرنے لگتا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ 1970 سے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو دل ہے اس کو جو بھی احکامات جاری کرتا ہے وہ دماغ کرتا ہے، یعنی دماغ اس تک سگنل پہنچاتا ہے اور پھر یہ آگے کام کرتا ہے۔ جبکہ 1970 میں امریکہ کی ایک ریاست اوہایو میں جان لیسی اور ان کی وائف پیٹرس لیسی، جو کہ دونوں سائنٹسٹ تھے، انہوں نے تحقیق کر کے یہ ثابت کیا دراصل جو ہیومن برین ہے وہ ہیومن ہارٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے، دونوں آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ دماغ کا ہر سگنل جب دل تک پہنچتا ہے تو دل اس کو انالیسس کیے بغیر نہیں لیتا، اس کا تجزیہ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کیا میں اس پر ریئیکٹ کروں کہ نہ کروں۔ بالکل اسی طرح دل بھی جب کوئی ایک سگنل دماغ تک بھیجتا ہے تو دماغ اس کو انالائز کرتا ہے اور اس کے بارے میں ایک لاجک پیش کرتا ہے۔ دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو لاجیکل ہوتی ہے۔ یہ بات بھی انہوں نے اپنی تحقیق کے اندر پیش کی۔ ناظرین کرام، ایک صحابی رسول ہے جن کا نام سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تفسیر قرآن اور دیگر علوم قرآن کے اندر بہت ماہر صحابی تھے۔ ان کا ایک قول ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن کریم کی کچھ ایسی آیات ہیں جن کو ہم فی الفور اس مفہوم میں نہیں سمجھ سکتے، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا صحیح مفہوم واضح ہوگا۔ اس کو آج علماء
سائنس کے مفہوم میں لیتے ہیں کہ جیسے جیسے آج سائنس ترقی کر رہی ہے ہمیں قرآن کریم کے ساتھ اس کا ریلیشن سمجھ آ رہا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم اور سائنس کے ریلیشنز بہت زیادہ بلڈ ہو رہے ہیں، اور ان کے ریلیشن شپ میں ایک لاجک بھی ہمیں ملتا ہے، یعنی یہ لاجیکل چیز نہیں ہوتی، لاجیکل چیز ہوتی ہے۔ قرآن کریم جس زبان میں نازل ہوا وہ عربی تھی، لیکن وہ عام سطحی اور معمولی عربی نہیں تھی، بلکہ اس اعلیٰ سطح کی عربی تھی کہ بڑے بڑے شاعر بھی جس کا جواب دینے سے قاصر آ گئے تھے۔ کسی بھی زندہ زبان کی خصوصیت یہی ہوتی ہے کہ وہ کسی ایک خاص جہت میں عمل نہ کرے، بلکہ اس میں پھیلاؤ ہو، اس میں حجم ہو، ضخامت ہو، اس میں وسعت ہو، اس میں اتنی ویسٹنس ہو جس کی بدولت وہ ہر ایک شعبے کو ٹچ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے، سوشل پوائنٹ آف ویو سے، ایتھیکل پوائنٹ آف ویو سے اور سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے مسلمانوں کی مسلسل رہنمائی فرما رہا ہے۔ انسانی دل کے بارے میں جو ہم نے ابھی انفارمیشن آپ کو دی ہے، کیا آپ جانتے ہیں اس کا قرآن کریم میں بھی تذکرہ موجود ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کان بھی بنائے ہیں، آنکھیں بھی بنائی ہیں اور دل بھی بنائی ہیں تاکہ تم شکر کرو۔ اب شکر ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق انسان کے ایموشنز کے ساتھ ہے۔ اب غور کریں کہ قرآن کریم اور سائنس کتنا آپس میں میل کھا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے کان بنائے، آنکھیں بنائی اور دل بنائے، اور یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو ہیومن ایموشنز کو کیری کرتی ہیں۔ تینوں کا تعلق ایموشنز کے ساتھ ہے۔ انسان جب کوئی چیز سنتا ہے، لسننگ کرتا ہے، اس کے اندر ایموشن انجیکٹ ہو جاتا ہے۔ کوئی چیز دیکھتا ہے تو اس کے پاس ایموشن آ جاتا ہے، نفرت کرے، محبت کرے، خوشی کا احساس ہو، کسی بھی چیز کا احساس ہو، اس کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو گویا انسان کے ٹوٹل ایموشنل سائیکولوجیکل پرسنالٹی کا تعلق انسان کے ہارٹ کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ انسان کے دل کے اندر بھی دماغ ہے جو سوچتا ہے۔ ناظرین، مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اور آج کا کانسیپٹ اچھا لگا ہوگا۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں اور ایک نئے کانسیپٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔